یہ جو والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہے، ایک تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 میں ہے نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اگر وہ پہنچے تیرے پاس بڑھاپے کو، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، تو تم اسے اف تک نہ کہنا، ٹھیک ہے۔ ایک سورہ احقاف میں بھی یہ ذکر آتا ہے، سورہ احقاف میں آیت نمبر 15 میں آتا ہے، یہ 26 پارے میں ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اور تاکید کی ہم نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اس کے بعد ماں کا خاص طور پہ ذکر ہے نا، کہ اس کی ماں نے تکلیف سے اسے جنم دیا، اور پھر اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 30 ماہ میں، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو، اور اس کے بعد وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو، اور وہ پہنچا 40 سال کو، اور اس کے بعد وہ مشہور دعا ہے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اس سے دعا بھی منگوائی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا، احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے کے بدلے زیادہ دینا، حقدار کو حق سے زیادہ دینا، احسن طریقے سے معاملہ کرنا۔ تو والدین کے ساتھ جو احسان ہے نا، وہ اگر آپ دیکھیں تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ جو ماں کے انہوں نے 3 ٹریٹس بتائے ہیں سورہ کاف میں، کہ وہ اس نے اسے جنم دیا، اس نے اسے اٹھائے رکھا جو اس کا پریگننسی کا پیریڈ ہے، اور اس کا جو دودھ چھڑانا ہوا، مطلب کہ ٹوٹل مدت جو ہے وہ 30 ماہ، ٹھیک ہے، کیونکہ کم از کم جو بچہ ہے وہ منیمم بھی 6 منتھس میں ہی وہ مطلب اس کے جو سروائیول چانسز ہیں وہ منیمم 6 منتھس میں رہتے ہیں، اس سے کم کا بچہ تو مطلب سروائیو کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کے بعد آپ 2 سال لگا لیں دودھ کے، تو وہ 30 ماہ بن جاتے ہیں، 24 ماہ دودھ پلانے کے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ والے کام اولاد ماں کے لیے یا باپ کے لیے کر ہی نہیں سکتی، ہے نا۔ اور احسان تو یہ ہے کہ تھوڑے کے بدلے زیادہ دینا، تو جو اس نے کیا وہ اولاد کر ہی نہیں سکتی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حالانکہ وہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میکسیمم پاسبل ایکسٹینڈ جو ہے نا، وہاں تک آپ نے احسان کرنا ہے۔ بہت سے ہم کیسز سنتے ہیں جس میں نا پیرنٹس بہت شفیق نہیں ہوتے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیرنٹس بھی کبھی اولاد تھے، پیرنٹس کی اپنی بھی ایک ہسٹری ہوتی ہے، پیرنٹس کی اپنی بھی ایک سٹوری ہوتی ہے، ان کا اپنا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور ان کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور ان کے اپنے پیرنٹس شفیق تھے یا نہیں تھے، یا وہ بہت اچھے ماحول میں پلے بڑے کہ نہیں، یا وہ کشادہ ذہن لوگوں میں رہتے تھے کہ نہیں، اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ان کی اپنی تربیت پہ، کہ وہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ایک بیک سٹوری ہوتی ہے نا، وہ اکثر بچوں کو پتہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اپنے پیرنٹس سے کبھی پوچھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ سختی ہوتی ہے۔ تو قرآن نا انسان کو تدبر کرنا سکھاتا ہے، کبھی بھی والدین کے ساتھ بھی اور کسی بھی رشتے کے ساتھ، کسی بھی ساتھی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ آج ہی ہم نے پڑھا، کیا پڑھا؟ کہ احسن طریقے سے بات کرو، 53 آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی، کہ احسن طریقے سے بات کرو، امت مسلمہ کو یہ حکم ہے۔ تو ہر ایک سے ہی احسن طریقے سے بات کرنی ہے، ہر ایک سے احسن طریقے سے بات کرنی ہے، کیونکہ احسن طریقے سے بات کرنا ہی انسان کے رشتوں کو بنانے کی ہے، اس کو سٹیبل رکھنے کی ہے۔ تو احسان جو ہے نا، وہ ہر جگہ کبھی کبھی لگتا ہے پاسبل نہیں ہے، لیکن کچھ رشتوں میں کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نا احسان کے مقابلے میں مفسد ورڈ یوز کیا، یہ انشاءاللہ ہم آگے کے پاروں میں پڑھیں گے جب قارون کا ذکر آئے گا۔ تو اسے اس کی قوم کے بھلے لوگوں نے کہا تھا نا کہ تم اپنی قوم پہ، کیونکہ تھا تو وہ بنی اسرائیل کا لیکن ظلم کیا کرتا تھا، وزیر خزانہ تھا فرعون کا، تو وہ ظلم کرتا تھا کس پہ؟ بنی اسرائیل پہ۔ تو اس کے قوم کے نیک انسان نے، نیک لوگوں نے کہا تھا کہ تم اپنی قوم پہ رحم کیا کرو اور مفسدوں میں سے نہ ہو جاؤ، تو اپنی قوم پہ احسان کرو، مفسدوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حالانکہ جو فساد ہے نا، وہ کس کا اپوزٹ ہے؟ عدل کا۔ اگر عدل نہ ہو تو فساد ہو جاتا ہے، لیکن قرآن میں وہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ احسان کے اپوزٹ مفسد ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی احسان نہ کرنے سے بھی فساد ہو جاتا ہے، حالانکہ احسان جو ہے نا، وہ ایک، آپ کہہ لیں کہ یہ ایک نفلی چیز ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان پہ فرض نہیں ہے احسان کرنا، عدل کرنا ضرور اس پہ فرض ہے، اس سے پوچھا جائے گا تم نے عدل کیوں نہیں کیا، ہر انسان اپنی رعیت کے بارے میں جواب دے ہے، حدیث مبارکہ ہے نا۔
تو لیکن یہ احسان کسی کسی جگہ پہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، بالکل عدل کی طرح، ورنہ فساد ہو جاتا ہے. تو والدین کے ساتھ نا ہر حال میں احسان کرنا ہے، کیونکہ والدہ، اور آپ کو پتہ ہے کچھ پیرنٹس مطلب اتنے شفیق نہیں ہیں، کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ کیئر نہیں کرتے، کچھ جابینز ہیں مائیں بھی، تو وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتی. لیکن قرآن نے جو ڈسکس کیا ہے نا، سورہ احقاف کی جو میں آپ کو آیت بتا رہی تھی، اس میں جو والدہ کی جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں آیت نمبر 15 میں سورہ احقاف کی، وہ تینوں چیزیں ہر ماں کرتی ہے، دنیا کی ہر ماں کرتی ہے. وہ پریگننسی کا وقت بھی، ڈیوریشن بھی ساری جھیلتی ہے، اس کے سارے جو بھی اندر اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، بہت سے ہارمونل چینجز، پتہ نہیں کون کون سے چینجز آتے ہیں اس کی باڈی میں، اس کے دماغ میں، اس کے ہارمونز میں. اس کے بعد دودھ پلانا نہیں بھی ہے تو اس کا ڈلیوری پیریڈ ٹائم جو ہے، چاہے وہ سیکشن سے ہے چاہے وہ نارمل ہے، سب یہ مراحل جو ہے نا یہ ہر ماں اٹھاتی ہے، اور یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اس اس کو احسان کے بعد کوٹ کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے احسان کرنا ہے، پیرنٹس کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور والدہ کی یہ تین چیزیں، اس لیے اس کے 3 درجے بھی زیادہ ہیں باپ سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ، اور اس کے بعد دعاؤں میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کما ربیانی صغیرہ. اور یہ جو اس کے بعد دعا ہے اسی آیت میں 15 آیت میں سورہ احقاف کی، کہ یا اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کروں، اور جو تو نے مجھ پہ انعام کیا اور میرے والدین پہ بھی، والدین کی نعمتوں کی طرف سے بھی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ کبھی کبھی والدین نا شکرے ہوتے ہیں، تو ان کے حصے کی شکر گزاری بھی کرنی ہے. اور اس لیے بھی کرنی ہے کیونکہ ان کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان کا فائدہ اولاد ہی تو اٹھاتی ہے، اس لیے بھی کرنی ہے. اور پھر اگر آپ شکر گزاری اپنے والدین کے لیے کریں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کے لیے شکر گزاری کریں گے، آپ کے حصے کی شکر گزاری کریں گے. وقت کا کوئی پتہ نہیں، کیا پتہ ہم جب آخری سٹیجز پہ ہوں، ہم ڈیمنشیا میں ہوں، ہم الزائمر، کوئی بھی مرض ہو سکتا ہے جسے ہماری میموری چلی جائے، شکر گزاری یاد ہی نہ رہے، ہمارے بچے ہمارے لیے شکر گزاری کیا کریں. اور توفیق مانگی ہے اس دعا میں کس کی، کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد میں اصلاح کر دے. پہلے والدین کی دعا ہے، پھر اولاد کی اصلاح کی دعا ہے، کیونکہ جو والدین کے لیے کنسرن نہیں ہوتا نا اس کی اولاد میں اصلاح نہیں آتی. جو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ روایات میں ایسے آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور اکثر اولاد کی صورت میں ملتی ہے. تو یہ بہت نا، کیونکہ اس پہ بات کرنے کی تھوڑی مجھے محسوس ہوا کہ ضرورت ہے، کیونکہ اب ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں والدین کو، ہر جنریشن کا انسان ہی لیتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ 20s میں جو بچے ہیں یا جو ٹین ایجرز ہیں وہی لیتے ہیں، ہم بھی لیتے ہیں، ہم بھی لے رہے ہیں، جو 30+ ہیں وہ بھی لیتے ہیں، 40+ والے بھی لیتے ہیں. لائف ایسے فاسٹ ہو گئی ہے نا، تو یہ حکم بھولنا نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.